جو مرحلے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پہلے آپس میں ٹکرائیں گے, اس کی وجہ سے یہ والا اسٹرکچر جو اس وقت دنیا میں ورلڈ آرڈر موجود ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, امریکہ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اگلا فیز وہ ہے کہ جس میں جو حدیثوں میں خبر دی گئی ہے کہ کچھ نیک شخصیات آئیں گی اور مسلمانوں کو ایک اچھی طرح سے منظم کر کے ایک نئی مزاحمتی تحریک شروع ہوگی. جو پاسپورٹس بنوا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, ملک چھوڑ رہے ہیں, بالکل نا امید ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا سائن نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اتنا پیسمسٹک ہونا اپنے حکمرانوں کے بارے میں, ہاں جو غلطی ہے وہ غلطی ہے, لیکن ہمیں کون سا سازش سمکھانی ہے؟ یہ اسرائیل کی گیم نہیں ہے. اچھا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگوں کو نہیں ایک بات کی سمجھ آتی, وہ سمجھتے ہیں ایران اور اسرائیل ایک ہیں. یہ دونوں اگر سگے کزن ہوں نا پھر بھی ایک نہیں ہو سکتے. جو حضرت مہدی بھی ہوں گے, جو اہل تسنن ہمارا جو عقیدہ ہے تو وہ عربی نسل ہی ہوں گے, پیدا ہوں گے ہمارے عقیدے کے مطابق تو پیدا ہوں گے, وہ بھی عرب ہوں گے. ان کی جو پہلی فوج بنے گی وہ بھی عرب ہوگی. ہاں, انہیں مدد جو ہے وہ مشرق سے جائے گی. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایپسٹین فائلز ہے نا, اگر ایک ہی بندہ اگر ایک لیسن لینا چاہے نا, وہ کہے کہ خدا کے واسطے یہ ان کو نا اپنا رول ماڈل بنانا, یا ان لوگوں کے اوپر دیکھنا کہ یار یہ نا بینچ مارک ہے ترقی کا یا کامیابی کا نا, تو ایٹ لیسٹ ہمارا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا یہ تو بالکل ٹوٹ جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ خالد بھائی موجود ہیں ماشاء اللہ, اور فیمسلی نون ایز خالد محمود عباسی صاحب ماشاء اللہ. پتہ چلا آپ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں تو ہم نے آپ کے وقت سے فائدہ اٹھایا. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ علی بھی ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. تو آج کل بہت کچھ چل رہا ہے پوری دنیا میں. ایپسٹین فائلز کو بھی آپ دیکھ لیں, یہ ویسے تو اس کے حوالے سے کافی عرصے سے بات چل رہی تھی اور ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے, لیکن اس حد تک دنیا کے جو بڑے موورز اینڈ شیکرز ہیں, رولرز ہیں, ایکٹرز ہیں, میوزیشنز ہیں, فلنتھراپسٹس ہیں, ٹیک آئی ٹی جائنٹس ہیں, جو دنیا کے ہیروز بننے پھرتے تھے, اسپیشلی جو ایون آتھرز بھی, انٹلیکچوئلز جو رچرڈ ڈاکنز ہے اور اسٹیفن ہاکنگز ہیں اور لارنس کراؤس ہے, اور سب کچھ جن کو ہمارے جوانی کے دوست یا ہمارے کچھ کنٹمپریز ان کو رول ماڈلز مانتے ہیں, اور خدا کے انکار کا وہ ایک طرح سے ایک ایپیٹیمی ہے کہ انٹلیکچوئل کیپٹل ہے اور تم لوگ کہاں مولوی پھیر رہے ہو, اور اصل یہ ہے. تو سب کچھ دیکھنے کے بعد انسان حیران ہوتا ہے کہ اگر خدا کا انکار کرنے سے انسان ایسے ہی بنتا ہے, پھر ایک طرف پوری دنیا میں جو چودھری بن کے لوگ پھیرے, یعنی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. دیر از نو رول آف لا, دیر از نو جسٹس, کوئی ہیومینٹی ہے ہی نہیں کسی قسم کی. جو وینزویلا پہ, گرین لینڈ پہ, غزہ میں تو جو ہم نے دیکھا. تو اس سب کے بعد اور پھر پاکستان کے حالات, پاکستان میں بھی حالات بہت بدلتے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف بسنت منائی جا رہی ہے اور دوسرا پورا پاکستان جل رہا ہے انفارچونیٹلی, اور ایسے لگ رہا ہے کہ گیو دیم بریڈ اینڈ سرکسز اینڈ دے ول نیور ایوالو, انگیج کرو, اور فوٹو آپس ہیں اور سب کچھ ہے. تو ان میں انیشیل تو آپ سے ایک انالیسس لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, پاکستان کس طرف جا رہا ہے, کچھ ہوپ امید نظر آتی ہے, اور پھر اس کے بعد مزید آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اس وقت میں سب سے زیادہ امید والی بات کرنے والوں میں سے ہوں. صحیح, الحمدللہ. لیکن یہ کہ فیکٹ اپنی جگہ پہ ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ جو ہم قرآن مجید سے جانتے ہیں کہ کچھ برائیاں ہیں جب کسی جگہ پہ عام ہو جائیں تو وہ بستیاں اللہ نے مٹا دی ہیں, ختم کر دی. بالکل. وہ ساری برائیاں جمع کر دینا جی, تو آج کی دنیا میں موجود ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب وہ قومیں ہلاک کی گئیں اس سے 100 گنا بڑی شدت کے ساتھ یا زیادہ جو ہے نا آپ کے پھیلاؤ کے ساتھ موجود ہیں. بالکل. آپ قوم لوط کے عمل کو دیکھیں تو وہ تو مطلب گیز ہی تھے نا. جی جی. تو اب تو اس سے بات آگے بڑھ گئی نا. بالکل. ہم جنس پرستی اب صرف مردوں تک محدود تو نہیں رہی نا, عورتوں تک چلی گئی. بالکل. تو یہ تو قوم لوط کو بھی نہیں سوجا تھا جو آج انسان نے سوچنی ہے. پھر وہ خود ہی تھے جو کچھ بھی تھے. اب تو اس کے مبلغین ہیں جو دنیا بھر میں اسے پھیلانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان باتوں کو سارے جو یونیورسٹی جو فیلوز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کو ہلکا سے میں ایڈ کروں کہ جو پاکستان میں ٹرانسجنڈرزم ہے اور بچوں کو شروع سے ہی اغوا کر کے یا ایک طریقے سے ایک گرو کے اندر دے دینا اس کے ساتھ, اور اس کی ٹریننگ کرنا ڈانس پہ, اور پھر پورے سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم ہے اور بزنس ماڈل ہے. تو ایپسٹین تو ہم کہاں کی بات کریں, پاکستان میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ چیزیں کو دیکھیں نا
پھر اسی طرح جس طرح فرعون نے کیا تھا، قوم کو 2 حصوں میں بانٹا تھا، کچھ لوگوں کو مستضعف بنا دیا تھا، کچھ مستکبر بن گئے تھے، تو اب وہ بھی آپ دنیا میں دیکھیں، ملکوں کے درمیان گریڈیشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسکین پاور رکھتے ہیں، اور ملکوں کے اندر بھی ہے یہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کے عامت الناس ہیں. تو وہ ساری برائیاں، کم ناپنے تولنے کا جدید طریقے آ گئے نا، اب میٹر آگے پیچھے کر دیتے ہیں. صرف یہی نہیں کرتے بلکہ وہ اور بھی بڑے سیٹل طریقے ہیں، اور انہی سیٹل طریقوں میں سے ایک سود بھی ہے. جی، دیتے وقت کچھ اور ہوتا ہے، لیتے وقت کچھ اور بن جاتا ہے. تو یہ سارے طریقے ایکسپلائٹیشن کے طریقے ہیں جو آج دنیا میں مروج ہو چکے ہوئے ہیں. تو انجام اس کا کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو باقی قوموں کا ہوا. جی. تو جو احادیث میں آپ کو معلوم ہے کہ آخری دور کے بارے میں بڑی تباہیوں کی، بربادیوں والی جنگوں کا ذکر ہے، تو گویا ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس انجام کو. جی. یعنی ہم یہاں، میں مسلمان نہیں کر رہا ہوں، ہم انسان، جی، پوری نوع انسانی. تو اس اعتبار سے یعنی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں. تو میں امید کی بات کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا نے 400 سال میں یہ ظلم ہی دیکھا ہے. یہ جو پچھلے 400 سال گزرے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جی یہ روشن خیالی کا دور ہے، یہ جب ان 400 سالوں سے نکلیں گے نا، دوسرے مرحلے میں آئیں گے، تو تاریخ انسانی کا سب سے ظلمات کا دور یہ سمجھا جائے گا. ایگزیکٹلی. کبھی انسان اتنا جو ہے نا وہ اندھا بہرا نہیں ہوا جتنا اس دور میں آ کے ہوا ہے. اسے دوسری طرف سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ بے خدا تہذیب ہے، گاڈ لیس سوسائٹی. تو پہلے انسان پھر بھی خدا کو جانتے تھے، شرک کرتے تھے، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے ڈھونڈتے تھے. جی. ٹھیک ہے، وہ شرک ہو جاتا تھا ان سے. اب تو انسان خدا سے بے بہرا ہو گیا ہے، بالکل جی. لا تعلق ہو گیا. تو امید اس لیے رکھتا ہوں کہ بھئی آگے جو آنے والا دور ہے وہ خیر کا دور ہے، بھلائی کا دور ہے. نوع انسانی کی جو بھی بچیں گے، جتنے بھی بچیں گے، تو وہ اچھا دور ہوگا. اگر اور بھی دورے فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. تو اگر ہمارے حالات ایسے ہی رہے تب بھی آپ کو امید ہے؟ یعنی اگر ہم نے اصل میں دیکھیں اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے نا، تو حالات بدلتے دیر بھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کیسے کرتے ہیں، کس سے کیا کام لے لیتے ہیں. وہ اپنا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتے ہیں. وہ تمکن جو ہے نا یوسف کو زلیخا کے گھر میں دے دیتے ہیں، اور وہ بادشاہ کے ذریعے سے یوسف کو ایک اہم عہدے تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے جب وہ کرنے پہ آتا ہے. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو کروٹ تو زمانہ لے رہا ہے، سارے مان رہے ہیں کہ یار یہ دور اب رخصت ہو رہا ہے، کوئی اور آ رہا ہے. اس کی کوئی پلاننگ بھی ہوگی، لیکن کوئی اللہ کی بھی تو پلاننگ ہوگی. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے، یعنی ایک اچھا دور ہے جو آنے والا ہے. آپ کو لگتا ہے نیو ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے یا پاور شفٹ ہو رہا ہے فرام ویسٹ ٹو دا مسلم ورلڈ؟ نہیں، مسلم ورلڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ تو ابھی تو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہی وہی معاملہ ہے نا. وہ مطلب چائنا ہے تو ادھر امریکہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی ان کا آپس کا پھڈا ہے. لیکن اس پھڈے میں جو ایک سیٹلڈ سسٹم ہے نا وہ ڈسٹرب ہے، وہ اپنی موت مر رہا ہے، وہ غروب ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے امریکہ کی جو پوزیشن تھی آج نہیں ہے. بالکل. 6 مہینے پہلے، چلیں سال کہہ لیں، سال پہلے انڈیا کی جو پوزیشن تھی آج نہیں ہے. بالکل. یہ وہ چیز ہے کہ یہ واضح علامت ہے کہ موجودہ نظام مر رہا ہے، جو دور ختم ہو رہا ہے. آنے والے دور کی جو پلاننگ ہے انہی قوتوں کی، وہ اصل میں ایک اس سے زیادہ خطرناک نظام ہے. وہ کوئی اچھا نظام ان کی سوچ میں نہیں ہے. وہ ایک مکمل جابرانہ، استبدادانہ، جسے آج فیشزم کہتے ہیں، وہ اس طرح کا ایک نظام ان کی سوچ ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سٹرکچر وہ خود اپنے ہاتھوں برباد کریں گے. نئی تعمیر ہونے سے پہلے رکھنا پڑے گا، اور یہاں سے ایک نئی طاقت ابھرنا شروع ہوگی. اب یہ والا کانفلکٹ کتنا عرصہ چلے گا میں نہیں یہ جانتا. میں صرف آپ کو مرحلہ بتا رہا ہوں، ایک مرحلے کے بعد دوسرا. اس کا ان ادری یا قریب ام بعید یہ مجھے نہیں پتا وہ اس کا نہیں. لیکن یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ کنفرم ہے. اس میں ٹائم کتنا لگے گا یہ کوئی نہیں ہے. جو مرحلے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پہلے آپس میں ٹکرائیں گے، اس کی وجہ سے یہ والا سٹرکچر جو اس وقت دنیا میں ورلڈ آرڈر موجود ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. امریکہ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اور یہ
وہ ایک دوسرے کے سے گتھم گتھا ہو کے کریں گے. اگلا فیز وہ ہے کہ جس میں جو حدیثوں میں خبر دی گئی ہے کہ کچھ نیک شخصیات آئیں گی اور مسلمانوں کو ایک اچھی طرح سے منظم کر کے ایک نئی مزاحمتی تحریک شروع ہوگی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا وہ جو دجال نے نکلنا ہے تو غصہ کھا کے نکلنا ہے, اس کا مطلب اس کی پلاننگ ڈسٹرب ہو جائے گی, جو اس کا منصوبہ تھا وہ فیل ہو جائے گا, تو اب وہ خود نکلے گا, تو وہ فیل مسلمانوں کے ہاتھ ہوگا. ابھی مسلمان اس پوزیشن پر نہیں ہیں, ابھی پلیئرز اور ہیں, مسلمان زیادہ سے زیادہ پراکسی ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل کر اس طرف آ جائے گا. اس میں جو میں پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ بہرحال عسکری طاقت تو چاہیے ہوتی ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سوچ سمجھ بھی چاہیے ہوتی ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے, کوئی ڈپلومیسی, کوئی یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے تو نہیں چلتا ہے نا, کچھ مطلب بصیرت, کچھ حکمت عملی وہ چاہیے ہوتی ہے. اس سارے کے اعتبار سے جو بھی نمایاں ممالک ہیں ان میں پاکستان, انہیں مسلمان نمایاں ممالک, ترکی ہے یا پاکستان ہے یا ایران ہے یا سعودیہ ہے, تو یہی 4-5 نام آپ لے لیں گے نا. پھر ان میں ایٹمی طاقت صرف پاکستان ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے سال یعنی 25 مئی 25 میں, یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. نہیں, اس سے چند سال پہلے تو ہمارے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہوتا تھا. بالکل جی. اور ہم نے جہاز کیا گرا دیا تھا, بلکہ سمجھا تھا کہ بچے نے غلطی سے کھلونا توڑ دیا ہے, فوراً پکڑ کے وہ واپس کیا تھا, یار زیادہ ناراض نہ ہونا, وہ جو پائلٹ آیا تھا. تو یہ تو بالکل بدلا ہوا پاکستان ہے. اور صرف ایک علامت نہیں ہے, مئی کے بعد نہ صرف پاکستان بدلا, سارے مسلمانوں کو ایک نیا جو ہے نا اثر نو ایک ابھار آ گیا ہوا ہے. اب ایران کو بھی آپ دیکھیں, سعودیہ کو دیکھیں, ترکی کو دیکھیں. پھر یہ کہ پہلی دفعہ ایک جیسے اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے نا اتحاد کی, قریب آنے کی, وہ مسلمانوں میں مسلمان حکمرانوں میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ پہلے نہیں تھا. تو یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا. پھر انہیں اپنی اصل طاقت کا پتہ چلے گا کہ وہ یہ ٹھیک ہے, عسکری طاقت بھی بہت ضروری ہے, ایٹمی طاقت بھی ضروری ہے, سب ہے, لیکن ہماری اصل طاقت لا الہ الا اللہ ہے, جس کا ابھی ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ اس کا بھی پتہ چلے گا. اور یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی نا, تو بس یہ تو نور علی نور ہو جائے گا. پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے گی. ہم ابھی دین کی طرف نہیں متوجہ ہوئے, بس انہی وسائل میں کھوئے ہوئے ہیں. آپ ویسے تو مجھے لگ رہا ہے ڈیسائفر کرنے پڑیں گی بہت ساری چیزیں لوگوں کے لیے. جی, جو آپ ماشاء اللہ بات کر رہے ہیں وہ کافی ایک گرینڈ پکچر پیش کر رہے ہیں. حالانکہ جو پاکستان کے مسلمانوں کی یا لیڈرشپ کی بات کی جائے تو وہ ان کا ویژن کچھ مختلف نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ دینی اعتبار سے بھی ہمیں تو ایسے یہ نظر آتا ہے کہ لادینیت بڑھ رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی یہ کوئی دینی سوچ کے ساتھ یا اس کے تحت یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ایک نیشنلزم کے جذبے کے تحت ہو رہا ہے, جی, قومی جذبے کے تحت ہو رہا ہے. پہلے یہ بھی نہیں تھا. جو فرق میں کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں, پہلے گویا ہم اپنی خود مختاری سرنڈر کرنے کی طرف جا رہے تھے, علاقے کے چودھری کے طور پر انڈیا کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے تھے. جو ورلڈ پلان تھا وہ یہ تھا جی, کہ یہاں کا چودھری انڈیا ہوگا. ٹھیک ہے, پاکستان یہ جو شانہ بشانہ والا چلتا رہا یہ اب نہیں چلے گا. جو غزہ کا سٹیٹس ہے اسرائیل کے سامنے وہ انڈیا کے مقابلے میں ہمارا سٹیٹس ہوگا. یہ تھا مودی کا نیو نارمل جو وہ لے کے آیا تھا. اب اس کو جو کھانی پڑی منہ کی, تو یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے ریورسل ہو گیا ہے وہ جو نظام لے کے آ رہے تھے. اس کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ دین یا ایمان کم ہے, وہ قومی جذبہ, نیشنلزم کا جذبہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ابھی ساری چیزیں آپ کو مکس نظر آ رہی ہوں گی. ادھر آپ بسنت منا رہے ہیں, ہاں جی, لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ خون کس کی گردن پہ ہے, جو مرنے والوں کا خون کس کی, اور کھیل کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو چلیں ایک تازہ ترین مثال ہے تو وہ میں نے دے دی. باقی اور ابھی جو قانون سازی کی ہے وہ اگر گور کے دیکھا تو 3 سال قید, طلاق کی دھمکی دی تو 3 سال قید. جی, بیوی کی مرضی کے خلاف اگر آپ نے کوئی رکھا گھر میں, وہ بے شک آپ کے والدین, یہ وضاحت نہیں ہے لیکن مطلب تو یہ کوئی رکھا تو کوئی میں تو سارے آ گئے. جی, آپ کی کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے یا متعلقہ ہو گئی ہے, اس کو آپ نے رکھا, اب وہ کدھر جائے گی؟ دارالامان. ٹھیک ہے, آپ نے رکھ لیا, آپ کی بیوی کو منظور نہیں ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے. اب یہ قانون بن گئے.
تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ ساری اس چیز کے پیچھے کوئی دینی جذبہ نہیں ہے. ہاں یہ اتنا ہے فرق, یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پچھلے 20 سال گزرے نا اس میں اتنا بھی ضرورت کے لیے بھی دھوکے کے لیے بھی دین کا نام نہیں لیتے تھے. اس پورے عرصے میں صرف ایک حوالے سے دین کا نام سنا ہے کہ خودکش دھماکہ جو ہے نا وہ حرام ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں سنتے تھے دین کا بات. باقی آپ دو قومی نظریے کی بات کریں, تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر والی صورت بن جاتی تھی. آپ نظریہ پاکستان کی بات کریں, قائد اعظم علامہ اقبال بھی جو ہے نا وہ ٹھوکروں پر تھے. ہے نا کتنے میراثی قسم کے دانشور تھے جو علامہ اقبال کو بھی جو ہے گالیاں دیتے تھے. تو ریاست نے چھوڑے ہوئے تھے نا, وہ کوئی مطلب اپنی آزاد حیثیت میں نہیں, باقی ریاست انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. اس کے مقابلے میں کہتا ہوں یار کچھ بہتر ہو گیا ہے. اس کالی اندھیری رات کے نسبت تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کوئی وہ روشنی نظر آتی ہے. لیکن اسے اگر آپ دیکھیں نا وہ ایک آئیڈیل اسلامی اسٹیٹ کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ زیرو پہ کھڑے ہیں. اس سے تقابل کریں تو کہیں بنے گا ہی نہیں, لیکن پیچھے جو ظلمات دیکھ کے آئے ہیں تو اس سے تقابل کریں تو بہت فرق محسوس ہوگا. تو یہ ایک طرح سے نا برزخ کا وہ جو ہے نا. لیکن آئندہ کی جو امید جس کی آپ نے بات کی ہے وہ کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں؟ جی اس کی بہت سی بنیادیں. اس کی ایک بنیاد تو یہ ہے, دیکھیں جو پاکستان میں بننے کے پیچھے ایک تسلسل ہے نا, تو اس میں بہت بڑی بڑی تحریکوں کا عمل دخل ہے. یہ تو صرف شروع کر دیتے ہیں نا, ہم 1940 سے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو 47 میں بن گیا, لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. اس کے پیچھے تحریک خلافت کھڑی ہے جو 1924 کی تھی, تحریک ترک موالات کھڑی ہے, اس کے پیچھے تحریک شہیدین کھڑی ہے, اس کے پیچھے آپ اگر چلے جائیں تو شاہ ولی اللہ کا کام کھڑا ہے. یعنی قربانیاں ہیں, شہادتیں ہیں, خون ہے. مجدد الفسانی جو کھڑے ہوئے تھے, میری بات سنیں, اگر اکبر جو چیز لے کے یہاں پہ ہندوستان میں آنا چاہتا تھا اس کو اگر مزاحمت نہ کرتے مجدد الفسانی, پاکستان بنتا کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, حکومت اورنگزیب عالمگیر کی بجائے داراشکو کو مل جاتی تو یہ کب کا یعنی جیسے اسپین میں اسلام کا حشر ہوا وہ ہو گیا ہوتا. جی تو اللہ نے نہیں ہونے دیا. اچھا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ساز آپ کو نہیں نظر آئے گا سوائے اللہ کے. آج یہ سارے کہتے تھے ابھی پچھلے دنوں تک کہ احمد شاہ ابدالی ڈاکو تھا. اگر احمد شاہ ابدالی نے آ کے, اس کے آنے کی نیت کیا تھی مجھے نہیں پتا, وہ جانے, اس کا خدا جانے, لیکن اگر آ کے اس نے اس وقت مرہٹہ طاقت کو توڑ نہ دیا ہوتا تو مسلمانوں کی پورے بر صغیر میں وہی حالت مطلب کب کی ہو گئی ہوتی جو آج ہندوستان میں بنی ہوئی ہے. ابھی تو خبریں نہیں آ رہی نا, لیکن یہ کہ مسلمانوں کی, ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت غزہ کے مسلمانوں سے مختلف نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ سارے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں نا یہ کسی نے نہیں کیے, یہ اللہ نے کیے, منصوبہ اللہ کا محسوس ہوتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں پاکستان بن جاتے ہیں. آپ تاریخ پاکستان پڑھیں 40 سے 47 تک, آپ یقین مانیں کم از کم بنتا نظر نہیں آتا, بس بن جاتا ہے. مطلب آج بھی پڑھ کے آپ کو بنتا نہیں نظر آئے گا. ہوتا ہے نا تھوڑا سا بندے کو سینس ہوتا ہے یہ اب یہ ہوا تو اب یہ ہوگا, نہیں لگتا, اچانک بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے لوگ بھی اس پر مسلط رہے, ٹوٹ گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن تمام مسلمان ملکوں میں سے واحد ہے جس میں ایٹم بم بنا لیا, میزائل بنا لیے, اپنا ایک سائنسدان بھی مرنے نہیں دیا. یہ ایک چیز ہوئی ہے نا. اچھا اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہم عام طور پہ کاؤنٹ نہیں کرتے. وہ حکومت کو دیکھتے ہیں نا, ادھر سوسائٹی کو دیکھیں. 9/11 کے بعد طالبان کو سب سے زیادہ پیسہ کہاں سے ملا؟ عوام نے جو اپنے زیور بیچ کے, گھر کا سامان بیچ کے, اپنی جمع پونجی جمع کر کے جو طالبان کو پہنچایا, کس ملک سے گیا؟ پاکستان سے گیا. بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا میں توہین رسالت کا کوئی ہوتا ہے, سب سے زیادہ ریئیکشن کہاں سے ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا جو ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اس سے آگے چلیں تو مدارس کا سلسلہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ منظم مربوط وہ کہاں پہ ہے؟
تو بہت ساری یعنی یہ اچھا ایک چیز اور بھی کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ہم سب مانتے ہیں قانون نہیں ہے, سچ مچ نہیں ہے, جی نہ پولیس ہے نہ عدلیہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے نا کوئی ورکنگ نہیں کر رہا, ہمارے لیے نہیں کر رہا, وہ ایک رولنگ ایلیٹ کے لیے کر رہا ہے, ہمارے لیے بالکل نہیں کر رہا. جی میں اب چل کے آ گیا ہوں آپ کے پاس, مجھے کسی نے رستے میں قتل نہیں کیا, ٹھیک ہے, میں گھر میں رہتا ہوں, میرے گھر چوری ڈاکہ نہیں پڑا, ٹھیک ہے, ریاست تو کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ آپ یقین مانیں یہ ہمارا وہ ایک اجتماعی تربیت ہے جو ہمیں دین نے دی ہے کہ بھائی مسلمان ہے, اس کی عزت ہے, احترام ہے, اس کے مال کا احترام ہے, پڑوسی ہے, اس کے حقوق ہیں. ہمارا تو سارا معاشرہ در حقیقت یعنی اسٹیٹ کرافٹ کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ویلیو سٹرکچر اتنا مضبوط ہے کہ ہم جی رہے ہیں, امن سے رہ رہے ہیں. سبحان اللہ, صحیح کہہ رہے ہیں. تو بعض اوقات ہم پازیٹیو چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. جی اب سعودی عرب میں بندہ جرم کر کے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. یہاں تو جرم کر کے کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا, بچ سکتا ہے. تو اگر صرف 5% لوگ جرم کر رہے ہوں, ایون 10% بھی کر رہے ہوں, تو 90% تو نہیں کر رہے نا. تو ان کو کس نے روکا ہے جرم کرنے سے؟ انسان کی نیچرل ٹینڈنسی ہے جرم کرنے کی. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. تو یا تو کیمرے لگے ہوں, چلے نہیں جرم کریں گے. تو وہ اگر نہیں لگے تو وہ ایک آنکھ ہے نا جو دیکھ رہی ہے, جس کا یقین ہے, تو بندہ جرم نہیں کرتا. تو گئے گزرے ہو کے بھی نا مختلف ہیں, یہ ماننا پڑے گا. ایسا پرسپیکٹو ویسے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا, دس از دا فرسٹ ٹائم. لیکن برو نیک لوگ بہت ہیں پاکستان نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اور بھی دیکھیں نا سر جی, زلزلہ آیا, ٹھیک ہے, 2005 کا زلزلہ آیا, دنیا کی امدادیں تو پتہ نہیں کس نے کھائی ہیں, ایرا بنایا کس نے, عیاشیاں کی ہیں, لیکن لوگوں تک امداد کس نے پہنچائی ہے؟ انہی پاکستانیوں نے پہنچائی ہے. یہی جنہیں ہم کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں, یہیں سے عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں. لوگ اٹھے دوسرے دن پہنچ گئے تھے, کوئی مظفر آباد پہنچا ہوا تھا, کوئی لاہور سے چلا ہے, کوئی کہاں سے چلا ہے. بلکہ لوگ گورنمنٹ کو تو دیتے ہی نہیں ہے کہ ان پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے, نہیں تھا, جا کے وہاں پہ جا کے پہنچا رہے تھے. پھر یہ کہ سیلاب آیا تو کیسے لوگوں نے کیا. آج بھی دیکھیں ہم غریب ملک ہیں, سارا کچھ ہے, سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. تو بہت سی سائنس ہیں جی. اچھا پھر آج باقی کس مسلمان ملک میں ہم اتنا کھل کھلا کے بات کر سکتے ہیں جتنا یہاں بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم ابھی دبئی گئے تو ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ تول کے بولنا پڑتا تھا, ایک ایک لفظ, اور لوگوں میں خوف ہے, لوگ کچھ اپنی سوچ کی آزادی بھی نہیں ہے. چلیں دبئی کو تو چھوڑیں, وہ تو دبئی تو سعودی عرب کو بھی چھوڑیں, چلو وہ بھی ان کو بھی. آپ افغانستان میں جا کے بول سکتے ہیں, آپ ایران میں جائیے, تو اسلامی کہلاتے ہیں نا. اس لیے مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا, بعض کام اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو اسباب سے جو ہے نا وہ, اور وہ شریعت سے بھی بالا تر ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا ہوتا ہے بڑا نیک ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی. کوئی ایسا ہوتا ہے اتنا نیک ہمیں نہیں دکھتا, اس کے کام میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ نے کرنے ہیں, ہم نے تو صرف مشاہدہ کر کے ایک اندازہ لگانا ہے کہ یوں لگتا ہے. وہ اس بنیاد پہ میں امید کی بات کرتا ہوں. باقی ان کی جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں, ان کی کرتوت ٹھیک ہے ایک بات. دوسرا ایک بہت اہم فرق ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں, حکمرانوں کے اعتبار سے بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ایپسٹینس فائلز آئی ہیں نا, یہ مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ اس میں کون کون ملوث ہے, یہ کوئی اہم نہیں ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ میرے لیے ایک تسلی کی بات ہے کہ جو میں سمجھتا تھا وہ ثابت ہو گیا. جی کہ ایک طرف اللہ کا اقتدار ہے, اللہ کے مقابلے میں شیطان کا ایک نظام ہے, ٹھیک ہے. اب شیطان سے دوستی کرنے کے یہی طریقے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت دنیا میں حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی تشریعی طور پر, بلکہ شیطانوں کی ہے. تو ان کا لنک ہونا چاہیے نا شیطان کے ساتھ, وہ لنک آپ کو ثابت ہو گیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی سازشی تھیوری ہے یا مفروضہ ہے یا گپ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ الومناٹیز, ڈیمنز, یو نو. نہیں کانسپریسی تو ہے ہی نہیں, اب تو فیکٹ ہے, اب فیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. جی اب اس میں کیا مسلم کیا غیر مسلم, یہ سارا نیٹ ورک ایک ہی ہے. جی ٹھیک ہے, کہ جو شیطان کے ساتھ کنیکٹ ہوگا وہی حکمرانی کرے گا. اب میں آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر یہاں کوئی بڑی شدید بدبو ہو تو ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے ہم برداشت نہیں کر سکتے.
وہ سب مجھے تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے شدید بدبو کوئی ہو، لیکن چوہا اگر مرا ہوا ہو نا کمرے میں، اس کی جو بو آ رہی ہو تو آپ وہاں سو نہیں سکتے. کہیں دور دراز بھی ہو، جب تک آپ اسے ڈھونڈے نہیں تلاش نہیں نکال کے باہر نہ پھینک لیں، آپ سو نہیں سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے شیطان کی کہیں پہ کوئی نیکی ہو تو. جیسے آپ سنتے نا اذان سے بھاگ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ آپ کوئی تلاوت کریں تو دوڑ جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس کے لیے وہ اسی طرح ناقابل برداشت ہے جیسے ہمارے لیے یہ بدبو ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے، میں پاک صاف ہوں تو میں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوں، میں غلیظ ہوں تو میں اس کے لیے قابل برداشت ہوں. اب ان حکمرانوں کا تصور کریں جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی. وہ دل خالی ہے، وہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، جس میں قرآن کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. اب میں کوئی وہ پریز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک فیکٹ کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اب کوئی سوچ سکتا ہے یار ہمارے ملک میں ایک حافظ قرآن آ جائے، چیف آف آرمی اسٹاف. اب اس شیطان کو اپنے خیالات اس کو کمیونیکیٹ کرنا آسان ہے یا ایک بالکل ہی شرابی کبابی کو کمیونیکیٹ کرنا آسان ہے؟ ایک وہ جس طرح کے ہوتے تھے، بھائی رات کہاں گزر ہوتی ہے، کس کو کون گولی مارتا ہے، بیویوں کے ہاتھوں بھی زخمی ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، کیا کرتوتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یعنی اس فرق کو بھی ذہن میں رکھیں. وی این خراب ہونا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، حالات کے جبر کے تحت یہ بے دینی والا ایک معاملہ ہے. یہ جو ایک بدلی ہے نا جسے یہ رجیم چینج کہتے ہیں، تو یہ در حقیقت میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک چینج اس طرح کی آئی ہے کہ پہلے سب ایک ہی جیسے ایک ہی کلب کے لوگ تھے، اب اس کے اندر یہ فرق آ گیا ہے. تو میں اسے بہت پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ شیطان کے گروپ کے اندر یہ جو ہے نا دین کی بات ایون رسمن بھی جو ہے نا اس کی گنجائش نہیں بنتی، اس کی گنجائش نہیں بنتی. آپ دیکھیں نا عام آدمی بھی جو ایک ہوتے ہیں عام آدمی میں نے لبرل یا سیکولر بھی جو عام ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایک جو باقاعدہ شیطانی نیٹ ورکنگ کا حصہ ہوتا ہے اسے دین کی بات پہ کتنی چڑ چڑھتی ہے. کوئی بھی بات ہو وہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غصہ کھا رہا ہے، تپ رہا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں وہی نیچرل، جیسے آپ کو بدبو سے ایک وہ کراہت ہوتی ہے، انہیں دین سے ویسی کراہت ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ آج ایک آدمی شیطان کے ساتھ ہے، کل شیطان کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کل توبہ نہ کر لے. وہ اپنی طرف سے 99 قتل کروا چکا ہوتا ہے کہ اب پکا جنمی ہے، وہ پھر توبہ کر کے واپس جو اللہ کے رستے پہ چل پڑتا ہے. تو یہ ساری فائل ورکنگ تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو اس طرف جائے گا تو ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہو، اگر نہ یہ خود اتنے غلیظ لوگ ہوتے ہیں ان کے واپسی کا تو کوئی امکان نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستان تو بالکل ایک یو ایس کی پراکسی ہے، وہ والد صاحب ہیں، یہ اولاد ہے، اور وہ جو حکم دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور اس میں مطلب ایک نیریٹو ہے آپ سامنے رکھ رہا ہوں میں، کیونکہ ابھی نا پولرائزیشن کا دور ہے. جی مطلب یہ بہت بیچا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں بہت پاپولر نیریٹو ہے، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے لوگ بات. تو اس کے حوالے سے کیا آپ کا ایک اوپینین ہے؟ اچھا ایک بات تو یہ سمجھ، کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرتے ہیں اسے کمپرومائز سمجھا جاتا ہے. بالکل جیسے اپنے ہم نے بات کی تو بالکل ٹھیک ہے. یہ دو علیحدہ باتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو ہم علیحدہ دیکھیں. ٹھیک ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو کھڑے ہو کے آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نو نہیں کر سکتے. اتنے تو آپ کی ول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب مقابلہ ایسا ہی ہے جیسے ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہو اور دوسری طرف نمرود ہو. یہ امریکہ اور کسی دوسرے مسلمان ملک کی نسبت تناسب ہے. لہذا یہ لوگ مینج کرتے ہیں، کوئی جو بھی کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مطلب ایک ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے یا یہ انف از انف، ایک ہوتا ہے نا ہر جی کیا ادھر پاکستان نے سٹینڈ نہیں لیا؟ وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایٹم بم بنا لیا آپ نے یا نہیں؟ ایٹم بم بناتے ہوئے عراق تباہ و برباد ہو گیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے. ایٹم بم بناتے ہوئے ایران کی شامتیں لگ گئیں. ایٹم بم بناتے ہوئے قذافی کا ستیہ ناش ہو گیا. آپ نے بنا بھی لیا تو کیا آپ نے مونگ دلے یا نہیں دلے؟ آپ پر کوئی پریشر نہیں آیا ہوگا؟ کیا نواز شریف پہ پریشر نہیں آیا تھا دھماکے نہ کرو؟ آیا تھا. کیا پرویز مشرف، میں تو بہت دشمن ہوں نا پرویز مشرف کا، لیکن اس معاملے میں تو پرویز مشرف نے سٹینڈ لیا نا کہ
بلکہ یہ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو اس نے بہت زیادہ وہ کام کیا ہے. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ امریکہ کو ہماری ضرورت تھی اور ہم اس کی جنگ لڑ رہے تھے یو ایس ایس آر کے خلاف. نہیں, وہ تو بہت پہلے کی بات ہے, جب آپ بنا رہے تھے تب کی بات ہے. دھماکے کرنے کے وقت آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی امریکہ کو. صحیح, زمانہ بدل چکا ہوا تھا. ٹھیک. امریکہ آپ پہ پریسیڈنٹ ترمیم لا کے پابندیاں لگا چکا ہوا تھا. ہانی مون پیریڈ ختم ہو چکا تھا, اب جو ہے نا جان چھڑا رہا تھا آپ سے. صحیح. چلیے اس مثال کے علاوہ یہ 98 کی بات ہے. دیکھیں وہ 89 میں یو ایس ایس آر شکست کھا کے واپس چلا گیا. صحیح. ٹوٹ گیا, روس رہ گیا. اور اس کے فوراً بعد جو ہی امریکہ کا کام نکلا اس نے ہم پہ پابندیاں لگا دی. تو اس کے بعد آپ نے یہ سارے پروگرام شروع کیے, یہ ایٹمی والا بھی, میزائل والا بھی, یہ جہاز سازی والا بھی, یہ جو اب آپ JF-17 تھنڈر کا جو ہے نا سب کو تھنڈر آ رہے ہیں جس سے, تو یہ سب اس کے بعد شروع ہوئے ہیں جب امریکہ نے F-16 کے پرزے دینے پہ پابندیاں لگائیں. اور آپ کو یاد نہیں ہوگا ایک اور کام کیا تھا امریکہ نے, مہذب ملک ہے نا, پیسے لے چکے ہوتے, سودا ہو چکا ہوا تھا, ڈن. F-16 کے ایک اور کھیپ ہم نے لینی تھی, وہ انہوں نے نہیں دی ہمیں, اس پریسیڈنٹ ترمیم کی وجہ سے نہیں دی. نہیں دیے, کئی سال لٹکا رہا, ان کئی سالوں کا کرایہ بھی. جہاز تمہارے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, تمہیں دیتے نہیں ہیں مگر ان کا کرایہ دو, ایئرپورٹ کا کھڑے ہونے کا کرایہ دو. وہ کرایہ بھی کاٹ لیا اور پھر بھی نہیں دیے. یہ تعلقات تھے ہمارے امریکہ کے اس کے ساتھ اس وقت. آپ نے ایٹمی دھماکہ کر لیا, اور بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے آپ کتنا ڈاکٹر شکیل مانگ رہے ہیں نا, وہ آفریدی جو وہ اسامہ والے مسئلے میں جو آیا تھا بیچ میں, نہیں دیا. تو سر آپ کی ریاست نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے ایک جگہ پہ جا کے, بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا ہم سے. میں آپ کو دوسری طرح سمجھاتا ہوں. ایوب خان کو امریکہ لے کے آیا, اتارا کس نے؟ امریکہ نے. تو انور السادات کو کیوں نہیں اتارا امریکہ نے؟ وہ آخر تک امریکہ کا کام کرتا رہا تو نہیں ہوتا رہا. تو ایوب خان نے کوئی امریکہ کو آنکھیں دکھائیں تو بدلے میں ایوب خان کے ساتھ ہی ہو گیا نا. بھٹو کے خلاف تحریک کس نے چلوائی؟ امریکہ نے. تو بھٹو نے بھی کوئی ایسا تو ضرور کیا جس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا. ضیاء الحق کا جہاز کس نے پھاڑا؟ تو وہ سب سے بہترین دور تھا نا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا. آخر میں ضیاء الحق کو بھی اس نے ختم کیا. تو اس کا مطلب ضیاء الحق کا کوئی اپنا ایجنڈا بھی تھا. باقی سب کو اپنی جگہ پہ رکھیں. پرویز مشرف سب سے زیادہ چہیتا لاڈلا امریکہ کا وفادار, ٹھیک ہے. تو امریکہ نے اسے کس الزام کے تحت اتارا؟ ڈبل گیم. جن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈبل گیم کرتے ہوتے ہیں, یعنی کرتے رہے نا, کرتے رہے جی, اور ابھی بھی کرتے ہی ہیں, اور ان کو بھی پتہ کیا کرتے ہیں. سر اب یہ مئی کے بعد نا جی اب آپ کی اتنا وزن ہو گیا ہے کہ ڈبل گیم کے بغیر بھی آپ کو ویٹیج ملتا ہے. اور ابھی تو ممالک بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں جی, اسپیشلی اس غزہ والے اور اسرائیل کے اٹیک آن دوحہ. اس کے بعد تو جو عرب ممالک ہیں ان کی امیدیں ویسٹ سے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور پاکستان اور مسلم ممالک سے یعنی سیکیورٹی الائنس کے تحت ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ انہیں پاکستان نظر آنا شروع ہوا ہے. لیکن ابھی امریکہ نے انہیں پوری آنکھیں دکھائی نہیں ہیں, اس لیے وہ فرسٹ آپشن تو وہی ہے. فرسٹ آپشن جی, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے امید پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ پاکستان سے امید توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کس سے باندھیں گے؟ ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ کوئی غیر مسلم قوم مسلمان ہو, چائنا مسلمان ہو جائے, جاپان مسلمان ہو جائے, جرمنی مسلمان ہو جائے, کیونکہ باقی کسی مسلمان ملک کے اندر اتنے افراد جسے کہتے ہیں نا اسباب کی سطح کی صلاحیت نہیں ہے. ویسے 2-3 ممالک کچھ نہ کچھ تو, جیسے ترکی ہے, ایجپٹ میں آلدو وہ اسیسی ہے, ان کی پراکسی ہے, لیکن اس میں پوٹینشیل عوام میں بڑا ہے, اور سعودی عرب میں چونکہ وہاں پہ حرمین ہے, آلدو فریڈم آف اسپیچ. ساری باتیں ٹھیک ہیں. ایک چیز دیکھیں نا, ایٹمی طاقت ان میں سے کوئی بھی نہیں, یہ تو ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, سعودی عرب کی طاقت سب سے بڑی وہی مقدس مقامات کی ہے, کیونکہ پھر وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کا مسئلہ بن جاتا ہے. بالکل جی. میں اسباب کی بات کر رہا تھا. صحیح. تو جنگی اسباب اتنے تو سعودی عرب کے پاس بھی نہیں ہیں جو درکار ہیں یہاں پہ. تو ترکی کا میں مانتا ہوں نیٹو کے ساتھ اس کا وہ ہے, سارا کچھ ہے, بڑی طاقت ہے, ایئر فورس اس کی ہم سے بہتر ہے, ساری بات. لیکن
بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں، سب کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں، اور ترکی مشکل میں ہے، ترکی کوئی اچھے حالات میں نہیں ہے، اسی لیے تو وہ ہمارے ساتھ بھی اس نے وہ بنایا ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایٹمی چھتری میسر آ جانا کسی کو، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا وہ بن جاتا ہے جنگ میں نا، ایک سہارا بن جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے اٹامک جو ایسٹس ہیں وہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہے، وہ کہیں بکنے کے لیے تیار تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی اس کی ایسی شروع ہی سے کوئی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مجھے یاد ہے بینظیر صاحبہ جب بنی تھی تو ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا گیا تھا، وہ پرائم منسٹر ہے لیکن سیکورٹی رسک قرار دیا گیا تھا، اور انہیں وہ کوٹہ نہیں لے کے جا رہے تھے، لیکن جو صورتحال یہ ہے کہ اب تو انہوں نے اسے کئی جگہوں پہ تقسیم کر دیا ہے، مختلف جگہوں پہ وہ چیزیں ہیں، وہ کسی ایک بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا ہے، تو بہت کمپلیکس جو ہے نا وہ اس کا ہے، وہ کوئی امکان اب نہیں رہا کہ آپ بوری میں بند کر کے کسی کے حوالے کر دیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور اب حالات بہت بدل گئے ہیں، اب کو یہ فیصلہ کرنا بھی کسی کے لیے آسان نہیں رہا۔ یہ جو پیچھے ہم جہاں پہنچ گئے تھے نا جب بینکرپٹ ہونے والے تھے، تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کمپرومائز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد اب بہت فرق پڑ گیا ہے، اور اب ویسٹ اتنا جیسے پہلے دوست سمجھتے تھے نا ہمارے حکمران، تو اب تو بالکل مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب حقائق بالکل کھل گئے، سارے مسلمان ملکوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ایک یعنی وہ اچھائی ہے۔ اچھا، اس میں پاکستان کے حوالے سے آخری بات بھی کرتا ہوں، یہ تو احادیث میں ہے نا کہ جو جب یہ مقامات مقدسہ خطرے میں آئیں گے اور جو حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ایک لشکر جو ہے نا وہ آئے گا مشرق سے جو جنگی صلاحیت میں عربوں سے بہتر ہوگا اور جنگی ہتھیاروں میں بھی بہتر ہوگا، تو آپ مشرق کی طرف دیکھ لیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امید یہ بنتی ہے کہ یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے کہ اب تقریباً طاقتور ہو گیا ہوا ہے نا، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا، بچے تھے تو گئے، تو پھر ایک وقت آیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، ٹھیک ہے، تو پاکستان اب اپنی شدت کو پہنچ گیا ہے۔ اس طرح کا کوئی سٹانس لینے کے لیے کوئی منظم کوئی وہ جو ہے نا کھڑے ہونے ریزسٹنس کے لیے آپ کو شدت والا ہونا چاہیے نا، آپ پہلے جوان ہو لیں، تو 47 میں تو آپ جوان نہیں تھے نا، وہ کمزور سے ملک تھے، آپ انڈیا کے مقابلے میں بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اب آپ ایک مضبوط ملک بن گئے ہوئے۔ اچھا، اب دوسرا حصہ وہ کیا تھا؟ وہ تھا جی یہ کہ جو بندہ ملک کے حق میں بات کرے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حمایتی لگتا ہے۔ اب دیکھیں اس سوچ کے پیچھے جو بنیادی بات ہے وہ وہی ہے کہ جناب آپ اپنے حکمرانوں کو امریکہ کا ایجنٹ سمجھیں، آپ اپنی فوج کو بھی امریکی فوج سمجھیں، اور یہ ملک چونکہ ان کا ہے، جب آپ ملک کے حق میں بات کرتے ہیں تو گویا ان کے حق میں بات کرتے ہیں، یعنی اگر آپ پوری ایکویشن بنائیں تو وہ یہ بنتی ہے جی، آپ اسے ایک مسلمانوں کا ملک سمجھتے ہیں، اس کے حکمرانوں کو نالائق سمجھتے ہیں، ناسمجھ سمجھتے ہیں، بعض اعتبار سے کمپرومائز سمجھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن بہرحال پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ جی، تو خود آپ کو بھی پاکستان کا خیر خواہ بھی ہونا چاہیے، اور دینی اعتبار سے ہر کسی کا خیر خواہ ہونا چاہیے، جی، الدین و النصیحہ، جی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، جس نے سیاست کرنی ہے اسے ایشو چاہیے ہوتا ہے حکمرانوں کے خلاف، جس نے دین کی بات کرنی ہوتی ہے اسے ایشو نہیں چاہیے ہوتا، اس نے حق بات کرنی ہوتی ہے اور خیر خواہی کے ساتھ۔ یہ تمہارا نقصان ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں، میں اپنی ارج ٹو ڈومینیٹ تمہارے اوپر اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے یا اپنی فن خوانی ثابت کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو یا مقصد تم سے یہ تو فرعون کہے گا کہ یہ ہمیں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تو خود جانے کی درخواست کی تھی، یار ہمیں جانے دو، جی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا حکمرانوں سے حکومت چھیننی ہے کیا؟ نہیں، ہمارا تو یہ منصوبہ نہیں ہے، جی، ہم تو چاہتے ہیں حکمران نیک ہو جائیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا فرق ہے، ایک عام جو بھی اس وقت جو سیاسی سوچ رکھنے والا آدمی ہے یا جو تخریبی سوچ رکھنے والا آدمی ہے، یہ بھی دو مختلف لوگ ہیں۔ ہر سیاستدان وہ ایشو اورینٹڈ ہوتا ہے،
بلکہ میں اسے پولیٹیکل اینیمل کہتا ہوں. جیسے اینیمل کی انسٹنکٹ ہوتی ہے نا جب وہ ہڈی دیکھتا ہے, جی, تو اس طرح جب یہ ایشو دیکھتے ہیں تو یہ خیر شر بھول جاتے ہیں, انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے ایشو کو. پوائنٹ سکورنگ اور بس پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, اور تو ہم وہ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے مسلمانوں کی خیر خواہی. تو جب آپ فساد کریٹ کر دیتے ہیں, کوئی بھی فساد ہو, آرڈر ختم ہو جاتا ہے, کفر کا آرڈر ہی ہے, ختم ہو گیا, جی, تو اس کے بعد جب طوائف الملوکی یا انارکی آتی ہے تو پھر نہ کسی کی عزت محفوظ رہتی ہے, نہ کسی کا مال محفوظ رہتا ہے, پھر ہر شے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. چلیں اگر ہم یہ جو سوچ ہے نا جو آج کل ڈالی جا رہی ہے, بڑی مشہور سوچ ہے کہ یہ نہ ہماری فوج ہے نہ ہمارا ملک ہے اور یہ سارے اوپر سائے میں ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے آپ نے کہا انارکی, تو کفر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے. اور ایک رشین بیسکلی KGB پروپیگنڈا ایکسپرٹ تھا یوری بیزمنوف, وہ نہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹارگیٹس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے 4 اسٹیپ فارمولا ہے, اور وہ رشین ٹیکٹکس نے یہ اپلائی بھی کیا کہ پہلے ڈی مورلائز کرو, پھر ڈیسٹیبلائز کرو, پھر کریٹ اے کرائسس اینڈ دین نارملائز. تو ڈی مورلائز تو انفارچونیٹلی لوگ ہوئے ہوئے ہیں, اب ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ہمارا 20 سال لگا کے نا ایجنڈا تھا نا, 20 سال لگا کے ڈی مورلائز کیا گیا. جی بالکل. آپ پرویز مشرف سے پہلے کے دور کو دیکھیں, ہمارا مورال بہت ہائی تھا. یہ 9/11 کے بعد پرویز مشرف کے دور کے بعد اس ملک میں ہر سطح پہ ڈی مورلائز کیا گیا ہے. بالکل ایسا. اور لوگ ابھی بالکل جو پاسپورٹس بنوا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, ملک چھوڑ رہے ہیں, بالکل نا امید ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا سائن نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اتنا پیسمسٹک ہونا اپنے حکمرانوں کے بارے میں, ہاں جو غلطی ہے وہ غلطی ہے, لیکن ہمیں کون سی سازش سمکانی ہے؟ اچھا سر, مزے کی بات یہ بات کہہ کون رہا ہے جی کہ یہ صہیونی ریاست ہے, یہاں تک چلے گئے نا کہ ریاستی صہیونی ریاست ہے. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بالکل جو اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتیں وہ بتا رہا ہوں. اچھا, 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے علاقے سے بھی لوگ گئے جا کے ساتھ صفوں میں شامل ہوئے لڑنے کے لیے. جی, وہ لوگ اپنے مورچوں میں رہ گئے. جس دن رات کو غائب ہوئے نا وہاں کے مقامی لوگ, تو جو غیر مقامی تھے وہ مورچوں میں رہ گئے. انہوں نے جاتے ہوئے انہیں بتایا بھی نہیں کہ اپنا بندوبست کر لو, کہیں ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں یا ہم ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کئی بھاگے, پکڑے گئے, کیا ہوا. یعنی اس حد تک مسلمان کی خیر خواہی کی ہے انہوں نے. جو ساتھ کھڑے اتنے دور سے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے, ان کو بھی نہیں بتایا کہ ہم رات کو غائب ہونے والے ہیں. دوسری بات, خود کیا دفاع کیا, شہید ہوئے یا پہاڑوں پہ چڑھ گئے. تو کل اگر یہاں پہ ان جن کو یہ صہیونی کہتے ہیں ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور وہ امارات افغانیہ یہاں بھی قائم ہو جاتی ہے, تو جب آنسلاٹ آئے گا تو وہ تو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے, تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ میری بات سے وہ لڑ سکتے ہیں, وہ تو ایک جنگ لڑ سکتے ہیں, وہ گوریلا جنگ ہے, اور وہ پہاڑ پہ چڑھ کے لڑنی پڑے, چھپ کے لڑنی پڑتی ہے. میدان میں آ کے نہیں لڑ سکتے آپ. جی, تو وہ میدان میں جنگ لڑنے کے لیے کون ہے پھر؟ اور ہم نے کر کے دکھایا نا ہماری فوج نے. جی, تو بھئی یہ میں ایک بات کہتا ہوں جی, آپ اور کچھ نہیں کرتے تو موتم بن عدی جتنی تو ان کو وقت دے دیں. وہ مشرک تھا, یہ چلے کلمہ گو مسلمان ہے, ٹھیک ہے, وہ مشرک تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ مقام دیا کیونکہ اس نے پناہ دی تھی نا, کہ بدر کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا تو میں یہ 70 قیدیوں کو بغیر جزیہ کے چھوڑ دیتا. آپ مجھے بتائیں, یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے دلوں میں, یہ جنہوں نے اتنے کروڑوں مسلمانوں کی عزتوں کو بچایا ہے, ان کے بارے میں کوئی ایسے جذبات ہیں؟ اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تب کہاں تھے جب یہ جنگ ہو رہی تھی, تب یہ دعائیں کرتے تھے تہجد اٹھ کے, یا اللہ ہماری حفاظت فرما, یا اللہ یہ کر. اور میں ابھی یہ تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, لگے گا کہ جی میں ان کو بڑا سپورٹ. ابھی ایک وہ انٹرویو دے کے آیا ہوں میں, تو وہ ہم بات کر رہے تھے کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ چڑھائیں گے, کیونکہ جب ان کے ساتھ بات کریں گے تو ان کی غلطیاں بتائیں گے نا. وہاں تو کوئی وہ پاک صاف تو ہے نہیں, غلطیاں تو انہوں نے کی ہیں اور بہت بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں. تو اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بات انہیں بتائیں نا جی کہ یہ آپ کی غلطی ہے. جی, عوام کی خیر خواہی اس میں ہے کہ انہیں فساد کی طرف لے کے نہ جائے. بالکل. اور یہ ٹکرانے کے جو لوگوں کو جو دعوت دی جا رہی ہے نا
کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو کفر تک پہنچا دینا اور کفر بواہ تک پہنچا دینا اور کہنا یہ جو لوگ ہیں یہ طاغوت ہیں، یہ کتنی بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. خاص طور اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ تم بس پلان نہیں دینا اور ان کو بھڑکا دینا عوام کو اور کہنا بس آپ ٹکرا جاؤ. یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ٹی ٹی پی کی سوچ ان شوگر کوٹڈ ورڈز یہ تو بہت نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے. اور یہ ایک فائدہ واللہ امریکہ، اور یہ ہمارا ملک ٹوٹ جائے گا اگر ہم اس طرف رہیں تو. اچھا ابھی ہم ذرا تھوڑا سا موو کرتے ہیں ٹورڈز جو گلوبل چل رہا ہے، ایران کا ایشو. مجھے اس میں ایک بھائی گپ شپ تو کہتے ہیں کہ ایران کی باری ہے، اس کے بعد عرب دنیا کی باری ہے، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی کہیں پاکستان تک یہ آگ نہ پہنچے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کس جذبے سے کہی ہے، لیکن بات تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باری سب کی ہے، ایک کے بعد دوسرے کی باری ہے، کیونکہ شیطانی طاقتیں وہ خیر کی کوئی علامت برداشت نہیں کر سکتے. جی. اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ جی سیکولرزم میں مذہب کی آزادی ہوتی ہے، یہ ایک وقت تک ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی. جب وہ پوری شدت کے ساتھ شیطان آتا ہے نا پھر نہیں ہوتی. وہ آتے ہیں نا سورہ حج میں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. کوئی مذہب کی علامت باقی نہ چھوڑی جائے، سب گرا دی جائیں. یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر مذہب کی جو ہے نا، کیونکہ شیطان کو وہ کوئی بھی نہیں گوارا. تو وہ مکہ کیسے بچے گا اور مدینہ کیسے بچے گا؟ بچنے انہوں نے ان کے پلان کے مطابق تو کسی کو نہیں بچنا چاہیے. اب آگے دوسرا مسئلہ یہ کہ ایران کی باری لگنی ہے یا نہیں لگنی ہے. تو یہ ابھی چیزیں جو ہے نا ہینگنگ ان دا بیلنس، یعنی یہ کچھ ابھی ماضی قریب میں بھی دیکھیں نا، لگتا تھا کہ باری لگ گئی ہے، پھر لگتا تھا ٹل گئی ہے، کل سے پھر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ لگ گئی ہے. تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. میں بالکل مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ جب اس طرح کی چیزیں پھنسی ہوتی ہیں نا، اس کا مطلب بیک گراؤنڈ میں کچھ ہو رہا ہے، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو حقیقی مذاکرات ہوتے ہیں ان کی خبر کوئی نہیں ہوتی. جی. اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جی باقی کسی کو نہیں بیٹھانا، ہم اکیلے بیٹھ کے بات کریں گے. آپ اس کو نوٹ کریں، یہ ریسنٹلی ہوا ہے نا. پہلے یہ ترکی میں بلا رہا تھا، یہ امریکہ کی مرضی تھی کہ باقی مسلمان بھی بیٹھیں. ایران نے کہا نہیں، ہم اور آپ بیٹھیں گے اور عمان میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک خطرناک ٹرن آیا ہے میری سمجھ کے مطابق. تو میں کیا سمجھنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ نے اور طالبان نے مذاکرات کیے پاکستان کو بائی پاس کر کے، قطر میں کیے. جی. تو طالبان کو کچھ امریکہ نے دیا اور کچھ ذمہ لگایا. ہر ہفتے آج بھی طالبان کے پاس فنڈ امریکہ سے آتے ہیں. حکومت کو تسلیم نہیں کیا لیکن فنڈ آ رہے ہیں، اور طالبان کو ایک کام ہے جو کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ انڈر دا ٹیبل ہوا ہے، ابھی سرفس پہ نہیں ہے کہ کیا ہے. ہمیں بس یہ پتہ ہے مذاکرات خفیہ ہوئے ہیں، ان میں کیا طے پایا ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اگر ایسے ہی کوئی مذاکرات عمان میں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم حملہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہ چھوٹ دے رہے ہیں، اوپر جو اعلان ہوگا وہ کوئی اور ہوگا. لیکن آپ نے یہ عربوں کو ذرا سیدھا کرنا ہے نا، جیسے ہمیں سیدھا کر رہے ہیں. اچھا اب آپ یہ بالکل دیکھ لیں کہ جو ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ ہم امریکہ کے پٹھو ہیں، پراکسی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہی سارے عربوں کے بارے میں نہیں مشہور؟ بالکل مشہور. ٹھیک ہے. اب اسی رائے عامہ کو لے کے اگر وہ ایران کھڑا ہو جاتا ہے یا اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ والی فیسیلیٹیشن جو طالبان کی ہو رہی ہے وہ ایران کی بھی شروع ہو جاتی ہے، تو مشرق وسطیٰ میں امن ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. یہ باری اسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وار ود ان اسلام جو ان کا ایجنڈا ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو مجھے یہاں سے اصل میں یہ والا وہ محسوس ہو رہے ہیں. اب ایک چیز اور ہے، یہ امریکہ کی گیم ہے، یہ جو میں نے بتایا، یا ہوئی تو امریکہ کی گیم ہوگی، یہ اسرائیل کی گیم نہیں ہے. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگوں کو نہیں ایک بات کی سمجھ آتی. وہ سمجھتے ہیں ایران اور اسرائیل ایک ہیں، ایک نہیں ہو سکتے. ہاں ان کی تو آپس میں جھڑپ ہے، یہ ایک ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ دونوں اگر بالکل سگے کزن ہوں نا پھر بھی ایک نہیں ہو سکتے. وہ مسئلہ ہے نیشنلزم کا. ایران جب کبھی سپر پاور تھا تو یہ سارے علاقے جو شام تک نا یہ سارا
یروشلم یہ سارا ایران کا تھا. جی ٹھیک ہے نا. تو اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنائے گا تو وہ اسے ردے لے کے آئے گا ایران تک. تو رستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ایران. اور اگر ایران کے پاس طاقت آتی ہے تو اس نے جانا ہے کہاں تک؟ وہ تو قسطنطنیہ تک سوچتا ہے. جو آخری فتح ہوئی تھی وہ جو جس کا ذکر سورہ روم میں آیا ہے تو ایرانی افواج قسطنطنیہ تک پہنچ گئی تھی. سلطنت روما کو یہاں سے شکست دے دی تھی. تو اسرائیل دل سے چاہتا ہے کہ امریکہ حملہ کرے. یورپ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ حملہ کرے. یورپ کا بھی اصل میں یہ وہ جو پرانا تاریخی پھڈا ہے نا یہ یورپ اور ایران کا ہے نا. اور یہ چونکہ پھڈا نہیں کہہ رہے تو ایپسٹین فائلز بھی ریلیز ہو رہی ہیں. یہ ہو رہی ہیں. اب یہ ایپسٹین فائل کا تماشا دیکھیں. تماشا دیکھیں نا کہ جب امریکہ ابھی اعلان نہیں کیا تھا نا یہ ایران کے گھراؤ کا تو اس سے پہلے چرچا جو ہے نا CNN پہ اور جو امریکی میڈیا ہے اس پہ ایپسٹین فائل کا چرچا تھا. جی جو ہی حملہ اناؤنس ہوا نا وہ ایپسٹین فائل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی اور حملہ یہ چیز شروع ہو گئی. جو ہی امریکہ نے وہ ذرا تھوڑا پیچھے کیا نا معاملہ اس ذرا وہ کھٹائی میں پڑتا نظر آیا وہ فائلیں لیک ہو گئیں. اور یہ جو لیک ہوا ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ تو بس سمندر میں سوئی چبو کے نکالا گیا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. جو بھی آنا ہے اصل تو جب آپ نے فرض کریں آپ نے کسی کو ایٹم بم مار دیا اب کیا کریں گے؟ ہو گیا نا جو تھا. وہ جب تک آپ نے رکھا ہوا ہے تب تک ہی وہ ڈیٹرنس ہے نا. تو اصلی فائلیں نہیں بس وہ تھوڑا تھوڑا ہی ذائقے کے لیے. تو یہ چیز ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو اس میں اگر فرض کریں یہ صورت بن جاتی ہے کہ امریکہ اور ایران کا کوئی آپس میں پیکٹ ہو جاتا ہے پھر سمجھیں کہ مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہوگا اور ایران کا نیگیٹو رول ہوگا. بالکل پاکستان میں بھی ہوگا. وہ دونوں طرف نیگیٹو ہو جائے گا. یہ اگر سیٹل ہو جاتے ہیں آپس میں امریکہ اور ایران تو. اور اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ ایران اگر بچ جاتا ہے یا اس کی رجیم بچ جاتی ہے تو اس پورے خطے سے امریکہ کی چھٹی ہو جانی ہے. امریکہ کا نقصان بھی ہوگا اتنا بڑا. یعنی ایک تو یہ کہ ان کا بچ جانا ہی امریکہ کا نقصان ہے لیکن یہ پھر وہ دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے آ کے کوئی اور طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں وہ امریکہ کو ڈیمیج بھی کریں گی. چائنا رشیا جی مطلب ہو سکتا ہے کوئی بیری بیڑا ڈوب جائے کچھ ہو جائے. کوئی دیکھیں نا امریکہ کا تو ایک F-35 بھی گر گیا نا. ایک بھی گر گیا تو بہت بڑی خبر ہے. بہت بڑی خبر ہے. اور ابھی ڈرلز بھی ہو رہی ہیں چائنا رشیا اور ایران کی. تو یہ مطلب اب تو سارے مطلب کھلاڑی بیچ میں آ گئے. اس کے بعد عرب دنیا کی باری بھی. عرب دنیا تو خیر آپ کو کیا لگتا ہے اس میں دم خم ہے؟ ایک بعض چیزیں ہیں نا دیکھیں میری بات سنیں. عرب ختم تو نہیں ہوں گے. آخری قیادت عرب ہی سے آنی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اور وہ سعودی عرب ہی سے ہونی ہے. یہ ساری باتیں لوگوں کو اچھی لگیں بری لگیں یہ اسی طرح ہے. احادیث میں ان کی خبریں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس نجد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا تو وہ ہمارے بعض لوگ جو ہے نجد کو عراق کی طرف گھما کے لے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو آل سعود ہیں یہ ریاض وغیرہ حالانکہ یہ ہے سارا نجد ہی ہے. عراق سے لے کے یہ سارا نجد ہی بنتا ہے. لیکن اسی نجد میں ایک قبیلہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اس کا جو آخری سرا ہوگا نا وہ دجال کا مقابلہ کریں گے. انتہائی طاقت. ان کی حضور نے بڑی تعریف کی ہے. ہم ایک چیز لے کے چل پڑتے ہیں نا دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. تو عربوں میں برائیاں یہ وہ ساری اپنی جگہ پہ لیکن بہرحال وہ امیین جو ہے نا باسا فی الامیین رسولا منہم اور آخری جو حضرت مہدی بھی ہوں گے جو اہل تسنن ہمارا جو عقیدہ ہے تو وہ عربی و نسل ہی ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. وہ کوئی پیدا ہوں گے ہمارے عقیدے کے مطابق تو پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. غیب تو نہیں ہے. جی کسی غار میں تو نہیں ہے. کسی غار میں بھی نہیں ہے. اور عام رہنما ہوں گے بس ان میں ہدایت ہوگی اس لیے مہدی ہیں. تو وہ بھی عرب ہوں گے. ان کی جو پہلی فوج بنے گی وہ بھی عرب ہوگی. ہاں انہیں مدد جو ہے وہ مشرق سے جائے گی. تو اس اعتبار سے سارے ہی مریں گے بہت ہی مریں گے لیکن یہ کہ بہرحال ختم کوئی نہیں. 100 میں سے 99 بھی بعض حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ جی ان جنگوں میں کام آ جائیں گے لیکن فتح تو آخر وہیں پہ ہونی ہے نا.
اس کو ریپ کرتے ہوئے کچھ کرنے کے کام ہم لوگوں کے پاکستان دیکھیں اب کرنے کے کام میں یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس سے آپ کو کرنے کے کام کی موٹیویشن مل سکتی ہے. ڈراتا ہوں تھوڑا سا آپ کو. پولیو کے قطرے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہمیشہ سے تھے, جی ٹھیک ہے, دینی طبقے میں بھی تھے. اور جس طرح ایک طرح سویپنگ جو ہے نا اس کی وہ ایک کمپین چلتی تھی, اور وہ ہر ہفتے آ کے ڈالو ہی پلاؤ ہی, اتنے نیکی کے کام ہم نے کبھی نہیں کیے جتنے اس کو بڑا ریلیجیسلی کرتے تھے. جی. اور پھر اس کے پیچھے پاور فوج بھی لگا دیتے تھے, پولیس بھی, کہ بھئی اگر کوئی نہیں پلاتا تو پورا نا وہ آ جاتے ہیں, گارڈ آ جاتے ہیں, اسی وقت آ جاتے ہیں, اسی وقت آ جاتے ہیں, اتنا ایکٹیو. یہ ساری چیزیں شکوک پیدا کرتی ہیں جی کہ کوئی تو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. جی. اب یہ جو لیکس آئی ہیں تو یا فائلز جو ریلیز ہوئی ہیں, تو اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ جو ایپسٹین ہے نا وہ کہہ رہا ہے, اس نے خود کہا ہے, اس کے ایک انٹرویو لیک ہوا ہے جس میں اس نے کلیئرلی بولا ہے کہ اس سے بلکہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے مطلب خیر کے کاموں میں, اس نے کہا میں نے اتنی ڈونیشنز دی ہے اسپیشلی پاکستان انڈیا میں پولیو ویکسین کے لیے. تو آپ کو اس سے پتہ لگ جاتا ہے. ایک اور بات بھی ہے, اس نے یہ کہا ہے اس سے, یہ جو ہے بل گیٹ سے, کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ پولیو کے لیے, عمران بہت مؤثر آدمی ہے, کہ پی کے میں ریزسٹنس ہے تو اس کی مدد حاصل کرو, اسے قائل کرو, وہ اگر مدد کرے گا تو یہ آسان ہو جائے گا. وہ دنیا کے بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہے, اور وہ بھی مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہے. جی. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, وہ بھی ابھی لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں آئی ہے. اس کا ایک اور منصوبہ بھی تھا, اعلیٰ انسانی نسل تیار کرنا, جینیٹیکلی بہترین انسان بنانا. اب آپ یہ دیکھیں نا, مطلب سائنس یہاں تو پہنچی ہوئی ہے نا. آپ نے ایک اچھی گائے بنا لی ہے یا نہیں بنا لی؟ جی. آپ کراپس میں اچھی جو ہے نا وہ بیج لے کے آ گئے یا نہیں؟ یہ سب جینیٹیکل انجینئرنگ کی مدد سے ہوا ہے نا. تو یہ انسانوں میں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ اس کی خواہش تھی, اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے ڈی این اے میں ایک جو ہے نا اس سے بنے. اب ان خبیصوں نے, وہ سائنسدان بھی بڑے بڑے آ کے جمع ہوتے تھے, پتہ نہیں وہ میں کہتا ہوں کہ کچھ ملا نہ دیا ہو ساقی نے شراب میں, تو یہ اس پولیو کے اندر انہوں نے کیا گند ڈالا ہے ہمیں کیا پتا. یا وہ نسل اعلیٰ کرنے کے لیے یا نسل خراب کرنے کے لیے. یہ نسل خراب کرنے کا آتا ہے نا, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. ایسے لوگ بھی اس وقت بھی تھے, تو اب تو سائنٹیفکلی وہ کام ہوگا. اب آپ کی ریاست میری یہ بات سمجھ کے چھوڑ دیں گے, سن کے نہیں چھوڑیں گے, اور زور سے پلائیں گے. تو اب اگر مجھے یہ شعور بھی ہے, اور پھر میرے بچے کو میرے سامنے یا میرے پوتے کو پلایا بھی جا رہا ہے, تو آپ کو وہ مجھے بنی اسرائیل جو فرعون کے دور میں جن کا بچے ذبح ہو رہے تھے, میری فیلنگ اور ان کی فیلنگ میں کوئی فرق ہوگا کیا؟ تو اب کیا شاید مجھے بچا سکتی ہے؟ وہ تو پورا شیطانی ایجنڈا آ رہا ہے میرے گھر. تو مطلب یہ کچھ دنوں سے مجھے اس کی باقاعدہ یہ نا ایک جیسے وہ کرب ہوتے ہیں نا, اس سے میں گزر بھی رہا تھا. تو یہ آج رات ہی کی بات ہے, آج جمعے کو ہم بیٹھے, جمعرات میں رات وہ سوچ ہی رہا تھا. تو دیکھیں شیطان کو اللہ نے کیا کیا چھوٹ دی. اصل میں مجھے وہیں سے وہ ادھر گیا نا میں, کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ اولاد میں پارٹنرشپ شیطان کی کرنے کے طریقے بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کوئی ریسیپینٹ اندر پہلے سے موجود ہوگا تو وہ کمیونیکیٹ کرے گا نا. کوئی نطفہ حرام ہوگا یا لقمہ حرام ہوگا تو وہ اس کی کمیونیکیشن ہوگی نا. جیسے روح میرے ساتھ جو نا قرآن میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا نا, اگر میرے اندر ریسیپینٹ ہوگا تو, نہیں ہوگا تو الگ سے اوپر رہے گا. تو شیطان کا وسوسے کے لیے بھی تو کوئی اندر ریسیپینٹ ہونا چاہیے نا. تو اس حد تک شیطان کو اللہ نے چھوڑ دی ہوئی ہے, تو اس کے جو اہلکارے ہیں وہ اس میں کہاں تک چلے گئے ہیں. لیکن اگلی آیت کیا ہے, ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان, میرے بندوں کے اوپر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. تو میری پھر حفاظت اس حکومت نے تو نہیں کرنی, اس پروجیکٹ میں تو بالکل نہیں کرنی, میری اولاد کی بھی نہیں کرنی, ایک اللہ نے اللہ نے کرنی ہے.
اور اس کی شرط کیا ہے؟ عبادی بن جو الگ ہے. اللہ کا عبادی، نسبت اللہ سے قائم کر لیں جو اس کا حق ادا ہو رہا ہو. تو بس جب آپ بے بس ہوتے ہیں تو اسی وقت تو اللہ کی مدد آتی ہے نا. تو بہرحال دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے بندے اس طرح بنے جیسے ابراہیم علیہ السلام بنے تھے، گرچہ بعد آباد، تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. شیطان کی چالیں آپ پر ساری کی ساری ناکام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یعنی ہم نے ابھی بات کی ہے، ایٹم بم کی بھی کی ہے، سب کی ہے، وہ اور سطح ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ وہ تو کسی اور نے فیصلے کرنے ہیں، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے. میری حفاظت، میری جو ہے نا تحفظ، وہ اللہ سے تعلق میں ہے، اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. باقی کوئی وسیلہ، کوئی باقی سب دھوکہ ہے. مرشد ہمارا جو ہے نا، اب وہ پرانے مرشدوں کا دور گزر گیا ہے. یا تو کوئی کہے مرشد تو وہ پھر وہی مرشد ہوگا جیسے آج کل معروف مرشد ہیں. آج کل چرسی کو بھی مرشد کہتے ہیں، سارے چرسی گروپ میں نا اپنے بڑے چرسی کو مرشد کہتے ہیں. تو یا تو وہ والا مرشد ہوگا، یا اللہ کی کتاب مرشد ہے جس کو، اس کے سوا کوئی مرشد نہیں. اور وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اب یہاں جو ہی کی ضمیر ہے نا، یہ اللہ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، کتاب کی طرف بھی ہو سکتی ہے. دونوں پیچھے سے یہی ذکر ہے نا، بالکل صحیح. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ اکبر. تو اللہ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے کتاب، کتاب اور جس کی طرف بھی ہو ایک ہی مطلب ہے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو ہمارا اچھا پھر یہ کہ قرآن کو کہا بھی گیا ہے، وہ جو ہے نا یہ ملجا ہے، ماوا ہے، وہ جو ہے نا اس کو انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی. تو یہ تو ہے پھر ملجا و ماوا. تو اب میرے لیے، آپ کے لیے ان حالات میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ اللہ سے زیادہ قریبی تعلق ہو. حرام سے خود بھی بچیں، اولاد کو بھی بچائیں، لقمہ حرام سے. اور اولاد حرام جو آج اب تو ایک وہ چیز ہے نا، بڑا یوں سمجھے کہ افتخار کا وہ معاملہ ہو گیا نا، کہ کلنٹن کہتا ہے ہماری اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بغیر کسی شادی کے بندھن میں بندے پیدا ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو نکاح سے وہ اولاد آدم ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے. بغیر نکاح کے جو پیدا ہوتی ہے، جیسے لقمہ حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، تو یہ گویا شیطان کی براہ راست اس میں نطفہ شامل ہو جاتا ہے. آج ہی میں گوگل کیا کہ فادر لیس چلڈرن ان امریکہ، اور ان کا سوشل نظام دیکھیں کہ 18.5 ملین کڈز، ان کا باپ کوئی نہیں ہے امریکہ میں. اور یہ اراؤنڈ 1/3 آف دا ریشو یعنی بنتا ہے. باپ کا علم نہیں ہے، باپ کا علم نہیں ہے. باپ تو ہوگا ہاں، لیکن باپ کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اس کا باپ ڈیورس والے بھی شاید اس میں ہوں کہ علیحدہ ہو گئے میں اور ماں کے ساتھ رہ رہا ہے شاید سارے. they don't know their father basically. Divorce وہ they know their father. اچھا. یہ حالات ہیں اس قوم کی. سبحان اللہ. یہ وہ قوم ہے جس کو نا ہمارے یہاں کے لوگ آئیڈلائز کر رہے ہیں. مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایپسٹین فائلس ہے نا، اگر ایک ہی بندہ اگر ایک لیسن لینا چاہے نا، وہ کہے کہ خدا کے واسطے یہ ان کو نا اپنا رول ماڈل بنانا، یا ان لوگوں کے اوپر دیکھنا کہ یار یہ نا بینچ مارک ہیں ترقی کا یا کامیابی کا نا، تو ایٹ لیسٹ ہمارا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ تو بالکل ٹوٹ جانا چاہیے. یہ بھی ٹوٹ جائے، ایک اور بھی ٹوٹ جائے کہ ایمان کے بغیر نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے. ایسے بالکل. اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی گند ہوگا، کتنا بڑا نیکی کا چہرہ کیوں نہ ہو. ایمان کے بغیر ہے نا، آخر کوئی نہ کوئی تو موٹیویشن ہوگی پیچھے. دیکھیں نا، کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، اس کے بغیر تو وہ عمل ہوتا نہیں، صادر ہی نہیں ہو سکتا. تو ہم اگر ایمان موٹیویشن نہیں ہے تو پھر کیا موٹیویشن ہے؟ بالکل کوئی نہ کوئی تو ہے نا. اللہ کو تو یہ بڑے بڑے جو ہے رفائی کام اور یہ وہ، اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، سرٹن ایجنڈا ہوتا ہے. یہ اس سے کھل گیا. مجھے ویسے وہ آیتیں بھی یاد آ رہی تھیں، وہ سورہ قلم میں ہے نا کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، بلکہ آگے ولا تطع المکذبین ودو لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اتل، یہ اتل جو ہے نا، گنوار اور اجڑ، کہنے کو سویلائزڈ ہیں جی، ہیں انکلچرڈ،
کوئی تہذیب نہیں, کوئی گھر نہیں چلا سکتے, بیوی نہیں رکھ سکتے. اتل بعد ازالے کا زنیم, ہے بھی اور حرام. زنیم کا ایک ترجمہ وہ کیا گیا ہے کہ جس کا باپ معلوم نہ ہو. بارو معلوم حرام کی اولاد. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے, جی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے سیکھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.